بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث شریف مسلمانوں کے لیے قرآن کے بعد دوسرا درجہ رکھتا ہے. جو قرآن شریف کی مقدس تشریف اور اس کی تشریح جس نے اسے اپنا لیا اور اپنی زندگی میں نافذ کیا، اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہاں کی سعادت عطا فرماتا ہے. ہر آدمی جو باشعور اور باہوش اور عقل مند اپنے اولاد کو حدیث سے سنوارے، اس کی تعلیم سے اپنے گھر کو، اپنے اخلاق کو مزین کرے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے مکمل امید ہے کہ مسلمان گھر گھر میں حدیث کی تعلیم کو عام کریں گے. ہر زبان میں، جس زبان میں ممکن ہو اسے پڑھیں، سمجھیں، اپنی زندگی میں نافذ کریں. پھر زندگی میں نافذ کرنے کے بعد دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، بلکہ اس میں تمام مسائل کا حل ہے اور تمام مسائل دنیا کے مسائل کچھ باقی نہیں رہ جاتے جب حدیث دلوں میں اتر جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. فاتصدقوا بثلثي مالي قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله قال لا. قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي. قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. ولكن البائس سعد بن خولة يرسي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. متفق علیہ. انتہا درس اليوم. ترجمہ و تشریح. اردو ترجمہ دو حدیث کی قرأت کی گئی. ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو یزید معن بن یزید بن اخنس رضی اللہ عنہ. ابو یزید، ان کے والد کا نام معن، ان کے والد کا نام یزید بن اخنس، یعنی پوتا، باپ، دادا، تینوں کے تینوں صحابی ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں. نزدیک چلے آؤ کہ تینوں کو تینوں جو ہے صحابی ہیں. یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. وہ کہتے ہیں، یعنی ابو یزید معن بن یزید بن اخنس کہتے ہیں میرے والد جس کا نام یزید ہے، انہوں نے کچھ دینار صدقہ کے لیے نکالے، اور یہ صدقہ کے مال مسجد میں ایک شخص تھے جس کے پاس ڈال دیے. جب میں آیا تو ان سے وہ صدقہ کا مال لے لیا، اور وہ مال لے کے میں گھر آ گیا، یا ان کے پاس آیا، والد کے پاس. تو کیونکہ وہ اس مال کے زیادہ محتاج تھے، وہ اس کا لڑکا جو ہے یزید، ابو یزید معن، وہ کہتے ہیں ان کے والد صاحب کہ یہ تو میں تم کو دینے کے لیے نہیں سوچا تھا،
تم نے وہ مال کیسے لے لیا؟ تو دونوں باپ بیٹے میں یہ بات ہوتی رہی، مناقشہ ہوتا رہا کہ میں نے تم کو دینے کے لیے نہیں کہا تھا، اب بیٹا کہہ رہا تھا میں اس کی ضرورت مند ہوں، آپ پہلے گھر میں پوچھ لینا چاہیے بھائی میں صدقے کا مال دے رہا ہوں، کسی کو چاہیے. یہ بات ہو رہی تھی، یہاں تک کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ لک ما نویت یا یزید. یزید سے باپ سے کہا تم کو وہ چیز کا وہ ثواب مل گیا جس کی تم نے نیت کی، یعنی تم کو صدقہ دینے کی بات تھی. امان کو کہا، یعنی اس کے بیٹا کو کہا لک ما اخذت یا امان، اور تم کو جو کچھ لینا تھا وہ تمہیں مل گیا. تم غریب تھے، مسکین تھے، محتاج تھے، تم کو وہ پیسے مل گئے، اور اس نے جس نیت سے پیسہ کسی کو دیا اس کو اس نیت کے مطابق ثواب مل گیا. یہ بحث چل رہی ہے کہ نیت اور اخلاص کے بارے میں، کہ نیت و اخلاص کے بنیاد پر جو ہے انسان کا جو ہے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، اور نیت میں پاکیزگی ہونا چاہیے، اخلاص میں پاکیزگی ہو. اب پہلے ہم لوگ ایک حدیث پڑھ چکے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں کسی کو پیسہ دے دیا تو وہ کسی ایسے ویسے کے ہاتھ میں پڑ گیا تو لوگ چرچا کرنے لگے. پھر دوسرے دن بھی پیسے نکلا کہ ایسا کل تو ادا نہیں ہوا، تو دوسری رات بھی کسی چور اور کسی اور کو دے دیا. تیسری رات بھی سوچا کہ پیسے نہیں ہمارے ادا ہوئے، چونکہ شروع میں لوگوں نے کہا کہ کسی دولت مند کو پیسہ مل گیا، تو کسی بدکار عورت کو تیسری رات دے دیا. آخر میں گھوم پھر کے اس کے تینوں رات کسی ایسے لوگوں کے پاس، ایک دن چور کے، ایک دن دولت مند، ایک دن بدکار عورت کے ہاتھ میں لگ گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مایوس ہوا. پھر حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کو قبول کر لیا تینوں دنوں کے رات میں. جن کو ہاتھ لگا اس کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ سدھر جائے، بدکار سدھر جائے، چوری کرنے والا چوری سے بچ جائے، دولت مند بخیلی سے رک جائے. تو یہ سارے مقصد اللہ کے تھے جس کی بنیاد پر جو ہے ایسا ہوا. ایک حدیث ہم لوگ آگے پڑھیں ہیں دوسرے جلد میں. اس حدیث کا مطلب یہ ہے. تو اس میں سب سے بڑی بات کیا بتائی گئی کہ نیت کے مطابق. دوسری بات کہ یہ ایسے صحابی ہیں جس کے باپ، دادا اور بیٹا یعنی پوتا تینوں کے تینوں جو ہے صحابی ہیں. نام بول دیتا ہوں. یزید، ان کے والد کا نام یزید بن مان، والد کا نام جو ہے یزید، اور اس کے والد کا نام اخنس. تینوں کے تینوں صحابی. دوسری حدیث ایک اور پڑھا ہوں، اس کو سنا دیتا ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام تو سب لوگ جانتے ہیں، تو بہت بڑے سپہ سالار تھے اسلام کے. ان کی کنیت ہے ابو اسحاق، اور ان کا یہاں پر جو ہے نسبت بیان کیا، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آگے حدیث آئی تھی تو وہاں تک فہر بن لوی اور زہری تک لے کے گیا تھا، آگے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری جد اعلیٰ جہاں ملتا ہے وہاں تک لے کے گئے تھے. ان کا بھی ویسے ملتا ہے. کیا کہا ہے؟ مالک بن وہیب بن عبد مناف. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جد اعلیٰ کا نام عبد مناف. اس کے بعد زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی القرشی الزہری. کہاں تک ان کا نسب لے کے گئے ہیں؟ آخری تک ایام جاہلیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تک کا جو ہے وقت لے کے گئے ہیں. بہرحال یہ حضرت سعد بن ابی وقاص 10 صحابہ میں سے ایک ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت قرار دے دیا دنیا میں. یہاں لکھا ہے احد عشر المشہود لہم بالجنہ. 10 میں سے ایک ہیں جن کو جنتی ہونے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی سرٹیفکیٹ دے دیا تھا. وہ فرماتے ہیں، وہ اب سعد فرماتے ہیں. ادھر تشریح اس حدیث میں لکھا ہے اتنی. پھر آگے یہ سعد کی تشریح حدیث آئی ہے آگے، تو اتنی تفصیل نہیں ملے گی چونکہ پہلے جن کی حدیث آ رہی ہے نہیں اس صحابہ کے تھوڑا تشریح کر دیتے ہیں. کہتے ہیں جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی عام حجۃ الوداع من وجہ اشتد به. حجۃ وداع یعنی 10ویں سال ہجرت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو حج کیا حجۃ الوداع، اس سال میں بہت بیمار پڑ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کے لیے میرے پاس آئے. تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں کس پریشانی میں ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں دولت مند انسان ہوں، میرے پاس ورثہ میں صرف ایک میری بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے 2 حصے مال صدقہ کر دوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں،
ایسا نہیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو فرماتے ہیں ساتھ کہ میں نے کہا تو آدھا صدقہ کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں۔ تو پھر اس نے کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ 1/3 یعنی 1/3 میں صدقہ کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلے گا 1/3 یہ کہنے کا مطلب ہے، لیکن یہ تو بہت زیادہ ہے، یہ بڑی رقم ہے۔ لفظ کیسے ہے؟ الثلث والثلث کثیر، یعنی تہائی تو بہت زیادہ ہے، مطلب یہ کہ چلے گا تہائی اور جو ہے، لیکن یہ کم نہیں ہے، سمجھو اس کو۔ آگے کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ بہت نوٹ کرنے کے بعد آگے یہ فرماتے ہیں انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالۃ یتکففون الناس، کہ تم اپنے ورثہ کو اس حال میں چھوڑو کہ وہ لوگ دولت مند ہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارے ورثہ غریب ہوں اور دوسروں کے پاس ہاتھ پھیلائے۔ یعنی کوئی مرنے کے وقت اپنے سارے مال جائیداد حکومت کے ایک لگا دے، کسی ٹرسٹ میں ڈال دے، اور بال بچہ روڈ پہ آ جائے، یہ تو اچھا طریقہ نہیں ہے، یہ کہنا مقصد ہے۔ یعنی اس تمہارے ورثہ کا مطلب تمہارے بعد رہنے والے لوگ، تمہارے مال جائیداد کے جو وارث ہوں گے وہ لوگ، تو تمہارے ورثہ دولت مند ہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اس کو تم کنگال بنا کے چھوڑ دو، اس سے بہتر ہے۔ یہ ہے عام حالت میں، لیکن کوئی مریض ہو، بیماری میں پیسے خرچ ہو جائے، یہ عام بات ہے، اس کا یہاں پر حکم لاگو نہیں ہوگا۔ کوئی پوری زندگی کمایا، بیماری میں سارے پیسے خرچے ہو گئے تو کیا کر سکتا ہے؟ اور کوئی حادثہ ہو گیا، اور بہت سے معاملات ہوتے رہتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن عام حالات میں جب پیسہ بچنے والا ہو اور اس کو صدقہ کرنا جائز ہے، جیسا کہ 1/3 کر سکتے ہیں، یا تھوڑا یعنی اس سے بھی تھوڑا کم کر سکتے ہیں۔ یہ 1/3 ضروری نہیں ہے کہ اتنا ہی کرنا چاہیے، یہ بہت زیادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن ایک عام انسان کے لیے کچھ نہ کچھ کر دینا چاہیے، مرنے سے پہلے صدقہ کر دے، تاکہ دیکھیے ہمارے یہاں مسجد مدارس چلتے ہیں، اور بڑے بڑے حکومت اور بڑے بڑے مسلم حکمرانوں میں بھی وہ لوگ سارے مساجد کا خرچہ نہیں دے پا رہا ہے۔ یہ تو اللہ نے جو نظام لگایا نا صدقہ زکوٰۃ کا، اس کی وجہ سے مسجد مدرسہ چل رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں لکھتا تو لوگ نہیں دیتا پیسے، اور مسلمانوں کا وہی حال ہوتا ہے جو کافروں کا حال ہوتا ہے۔ خیر وہ اللہ کے نظام ہے، وہ اللہ کیسے اپنے دین کو باقی چلاتا ہے وہ جانتا ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کچھ بھی اللہ کے راستے خدا کی مرضی طلب کرنے کے لیے خرچ کرو تو اس پر تم کو اجر ملے گا، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں کچھ لقمہ دیتے ہو اس کا بھی تم کو اجر ملتا ہے۔ گویا یہ بھی آج کے بیان کا حصہ ہے۔ آگے کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا میرے مرنے کے بعد کچھ صحابہ رہ جائیں گے، یا کچھ صحابے مر جائیں گے اور میں زندہ رہ جاؤں گا؟ ہوتا ہے نا لوگوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہے، ان کا آخری وقت ہے، پتہ نہیں اس میں گزر گیا یا کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر صحابہ لوگ گزر جائیں اور تم اگر زندہ رہو تو معلوم ہے کہ تم اللہ والا کام کرو گے، لہذا تمہارا زیادہ دن تک زندہ رہنا تمہارے درجے میں بڑھوتری کا سبب بنے گا، زیادہ زندہ یہ ہوا۔ اور اگر تم زندہ رہ گئے اور لوگ گزر گئے تو تم سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، تم تو اللہ کے رسول یعنی کہنے کا ہم تشریح اس کے کرتے ہیں، وہ اللہ کے وہ ایسے صحابی ہیں جس کو اللہ نے 10 لوگوں میں شامل کیا جو جنتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ اللہ اس کے رسول اور دین رسول کے بعد جب دنیا کو بتائیں گے تو دنیا والے اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو 2 بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک تو یہ کہ تم کچھ بھی زندہ رہو گے تو نیکی کرو گے، اور دوسری بات یہ کہ لوگ دنیا کے لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں گے، اور مگر آپ کو کچھ لوگ نقصان پہنچائے گا، ایسا بھی ہو سکتا ہے، آپ زندہ رہو گے ایسا بھی ہو سکتا ہے، لوگ سے نفع بھی نہیں اٹھا سکتا ہے تو نفع نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کی، اللہم امضی لاصحابی ہجرتہم، اے اللہ میرے صحابی کے ہجرت کو باقی رکھ، ولا تردہم علی اعقابہم، اور ان کو اپنے پاؤں کے پیچھے مت کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں ان کو